ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم کے لیے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے قرآن اور اس کے بعد بخاری اور مسلم، جس کے اوپر امت متفق ہے، اور جو چیزیں قرآن، صحیح بخاری، صحیح مسلم میں فٹ ان بیٹھتی ہیں ان کو ہم لے لیتے ہیں، جو فٹ ان نہیں بیٹھتی یا تو ان کی روایت کے اوپر کوئی کلام ہوتا ہے یا پھر اس کی کوئی تعویل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ اتنی احتیاط کے ساتھ چیزیں جمع نہیں ہوئی۔ انہی میں سے ایک ایشو یہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ چند تابعین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک رات کے اندر قرآن کی تلاوت مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے پھر غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے فضائل قرآن والی کتاب کے اندر اسے بڑا ڈیفینڈ کیا ہے، لیکن جواز کی حد تک۔ حالانکہ وہ خود مانتے ہیں کہ جامع ترمذی میں ہی موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا اس نے قرآن کے فہم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اور قرآن کا مقصد فہم ہی حاصل کرنا ہے۔ مطلب یہ کوئی 100-150 صفحوں کی کتاب تو نہیں ہے، یہ تو اچھی خاصی بڑی کتاب ہے۔ تو اس حدیث کے تحت ہمارا تو موقف یہ ہے کہ یہ نبی الاسلام کی واضح حدیث کی موجودگی میں اگر کوئی شخص ایک رات کے اندر پورا قرآن مکمل کرتا ہے تو یہ بات کوئی نبی الاسلام کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ ہم حرمت کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن یہ ایک روایت ہے جس کے اوپر یہ پورے کا پورا مقدمہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے بابوں کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، 8 قرآن پڑھتے تھے، جو فضائل اعمال میں کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ حضرت عثمان کا لا کے عمل پیش کرتے ہیں۔ بھئی حضرت عثمان نے تو 1 پڑھا ہے، آپ نے کہاں سے 8 پڑھ لی ہیں؟ ہم تو ویسے اس 1 کو بھی یعنی درایتاً ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شاید کوئی موسم سرما کی کوئی ایسی رات آ گئی ہو جس کے اندر یہ پاسبل ہو، ادروائز اگر آپ ایک نارمل سپیڈ میں بھی قرآن پڑھیں تو 15 سے 20 منٹ تو ایک پارے کے لیے چاہیے، اور اگر آپ اس کی قرات کا اہتمام کر کے پڑھیں تو میرا خیال ہے 1 گھنٹے میں ایک پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث کے ہاں جو قیام اللیل ہو رہا ہوتا ہے 1.5 سے 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور پڑھتے وہ کتنا ہے 1 یا 1.25 پارہ۔ تو آپ مجھے بتائیں ایک رات میں 30 گھنٹے تو نہیں ہوتے، آدھا گھنٹہ بھی لگا لیں تو 15 گھنٹے کی بھی کوئی رات نہیں ہوتی، کوئی سردیوں کی بھی کوئی لمبی سی رات بھی نکال لیں تب بھی 15 گھنٹے کی نہیں بنتی۔ تو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اسے کور کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام گڑ بڑا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ وہ بعض اوقات راتیں بھی لمبی ہوتی ہیں اور پھر جو بندہ روٹین میں پڑھتا رہے، وہ آپ جو مرضی کر لیں، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اور پھر اس پہ تر رہا یہ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی میں استطاعت ہے کہ وہ 1/3 قرآن پڑھ لے ایک رات میں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی طاقت کون رکھ سکتا ہے سوائے فضائل اعمال کے بزرگان دین کے انورٹڈ کامز میں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ 2 اعتبار سے 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک تو قرآن کے جو 3 بنیادی عقائد ہیں نا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، باقی ساری اس کی کورالریز ہیں۔ شریعت کے جتنے احکامات ہیں وہ عقیدہ رسالت کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی ذات کے تعارف کے اوپر جتنی آیات ہیں وہ توحید کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں، اور فکر آخرت سے متعلق یا آخرت کی جواب دہی سے متعلق جتنی آیات ہیں وہ عقیدہ آخرت سے متعلق ہے، اسی میں عذاب قبر، وہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ 3 بنیادی مسلمانوں کے عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اب فرشتوں پر ایمان، ظاہر ہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں، توحید میں ہی داخل ہو جائے گا۔ کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، وہ عقیدہ رسالت میں آ جائے گا۔ اس اعتبار سے 1/3 قرآن ہے سورہ اخلاص کہ توحید کا ٹچ سٹون ہے سورہ اخلاص، اور توحید قرآن کا 1/3 حصہ ہے ایڈریس کرنے کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے بھی 1/3 ہے کہ اس کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو اگر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو 1 قرآن کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اگر اس طرح کوئی 8 قرآن روزانہ کے پڑھتا ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، 24 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوگا۔